اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مختصراً چند الفاظ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن حکیم کے ہم پر 4 حقوق ہیں۔ قرآن کو توجہ سے سننا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کا پیغام آگے پہنچانا۔ الحمدللہ انجمن خدام القرآن اور دوسرا ادارہ تنظیم اسلامی یہ کام بخوبی کر رہے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ یہ اس پروگرام کے یہاں پر انعقاد کے بعد یہ باتیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں، اور آج جبکہ الحمدللہ یہ ایک بہت بابرکت پروگرام یہاں اپنے تکمیل کو پہنچا ہے، تو مجھ جیسے ایک عام آدمی کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو اقامت دین کا جو کام یہ تنظیم کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس تمام ٹیم کو جو پورے ملک میں یہ کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور اس کے ثمرات سے اس پورے ملک کو اور پوری دنیا کو بہرور فرمائے۔ اللہ کا بڑا احسان اور اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ اتنا اچھا، اتنا مفید اور اتنا کارآمد پروگرام، بلکہ میں سمجھتا ہوں اتنا ضروری پروگرام، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ یہاں منعقد ہوا، اور میری دعا ہے کہ اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے اس طرح کا یہ پروگرام خاص طور پر یہ یہاں جاری رہے، اور میں ایک کارکن کی حیثیت سے محترم علی عمران صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ میں قدم بقدم ان کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ۔ میں جناب علی عمران صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا ممنون ہوں کہ انہوں نے جس محنت سے، جس شوق اور جس لگن سے اس پورے پروگرام کو ترتیب دیا اور اس پورے پروگرام کو مکمل کیا، سب کے لیے دلی دعائیں ہیں کہ اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس ٹیم میں ہمارے سینئر احباب بھی شامل ہیں، مجھے پورا اس میں گرامی نہیں آتا، میں انہیں چیئرمین صاحب کہتا ہوں، جی صہیب نواز صاحب، اور اسی طرح ایک اور دوست بھی ہیں ان کے عبدالرحیم شاہ صاحب، اور اس ٹیم میں میں نے بچوں کو دیکھا ہے، نوجوانوں کو، بچوں کو، اور جس شوق اور لگن سے انہوں نے اس پورا مہینہ اس پروگرام میں جو کردار ادا کیا، جو پارٹیسپیٹ کیا، جس طریقے سے، جس شوق اور جس لگن سے، ورنہ بچے تو 2-4 دن، وہ ہم جیسے بوڑھے بھی بس کچھ دن کے بعد یہ شوق کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے، اور ان بچوں کا شوق اور ذوق ماشاءاللہ
آج تک برقرار رہا، اور یہ اس خدمت میں انہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچے اتنا کہاں جاگ سکتے ہیں، لیکن وہ جاگتے رہے، اور انہوں نے الحمدللہ الحمدللہ، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک شوق ہے، اور جو اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کے سوا ایسے نہیں مل سکتے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ دست بازو سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا۔ اور اس کے پیچھے اس تنظیم کو چلانے والوں کا جو خلوص ہے، میرے خیال میں وہ اللہ کے ہاں، وہ اللہ کی مہربانی سے، وہ آپ کے ہمارے حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی کے دلوں پر بھی وہ اتنا اثر انداز ہوا کہ یہ بچے بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ میں علی عمران صاحب اور پوری ٹیم کا ممنون ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو جہاں جہاں یہ کام کر رہی ہے، یہ تو ڈیرہ غازی خان کی بات ہے نا، پورے ملک میں یہ تنظیم کام کر رہی ہے، اور پورے ملک میں جتنے لوگ، مجھے نہیں معلوم، شاید بیرون ملک بھی یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو پوری دنیا میں اقامت دین کے سلسلے میں جو یہ کام ہو رہا ہے ان دو اداروں کی اس میں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بہترین ثمرات سے نوازے، اور جو اس کا اصل مقصد ہے وہ بھی اللہ پاک ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھا دے ہماری زندگی میں، کہ کوئی ایک حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اور پوری دنیا کے سامنے وہ ایک نقشہ اسلام کی حقیقی سلطنت کا ایک حقیقی نقشہ سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور اللہ کرم کرے، اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں ہمارے خلوص اور ہماری کاوش اس میں بہت کمی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ہم اپنے پورے وسائل کے ساتھ، جسمانی اور روحانی اور مالی طور پر، یعنی کیا کہتے ہیں، دامے درمے سکھنے، جب تک اس راہ میں قدم نہیں بڑھائیں گے، جب تک اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو اس کے ثمرات شاید حاصل نہ کر پائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے سمے سب، ہم اس کے کارکن بنیں، اس دعوت کے کارکن بنیں، یہ اقامت دین کا جو پروگرام ہے ہم اس کے کارکن بنیں۔ مجھے ایک پہلی دفعہ زندگی میں رمضان المبارک میں خاص طور پر تراویح کا جو یہ پروگرام تھا، پہلی دفعہ اتنا اچھا پروگرام، اتنا معلوماتی پروگرام میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اٹینڈ کیا، اور شاید کچھ دوست جو اس سے پہلے واقف نہیں ہیں اور اب انہوں نے شرکت کی ہے، تو ان کے بھی شاید یہی جذبات ہوں۔ اور جب اس پورے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر تلاوت اور اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم بیان ہوتا رہا ہے اور وہ سامنے آتا رہا، تو اس دوران میں بہت سارے احباب کو جو اس پر سوچتے ہوں گے، ضرور کچھ کیفیات سے گزرنا ہوا ہوگا۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے دستبستہ یہ گزارش کروں گا کہ ہم کچھ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، کس کے پاس کتنی ہے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ عمر کے کس حصے میں اس نے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ ہم اگر یہ طے کر لیں اپنے ساتھ، ہم یہ مصمم ارادہ کر لیں
کہ جو باقی زندگی ہے ہم اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں، ہم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے میں صرف کریں گے، ہم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے صرف کریں گے، ہم اپنے وسائل کو اللہ کا پیغام آگے پہنچانے میں صرف کریں گے، اور اسی کوشش میں، خدا کرے کہ اسی کوشش میں ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، تاکہ اللہ کے ہاں ہماری یہ کوشش کامیاب ثابت ہو، اور اللہ کے ہاں اس کی قدر کی جائے، اور اللہ ہمیں اپنی مہربانی اور اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔